سورہ اعراف اس کی آیت نمبر 96 اور 9واں سپارہ ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور ڈرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ضرور ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، مگر انہوں نے جھٹلایا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم نے انہیں ان کے کیے پر گرفتار کیا۔ پہلی آیت میں بیان ہوا کہ جب ان قوموں نے نافرمانی اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب نازل کیا، اور اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ لوگ اطاعت و فرما برداری کرتے تو اس صورت میں آسمانی اور زمینی برکتیں انہیں نصیب ہوتی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اگر بستیوں والے اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے اور خدا اور رسول کی اطاعت اختیار کرتے، اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رسول علیہ السلام نے منع فرمایا اس سے باز رہتے، تو ضرور ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے اور ہر طرف سے انہیں خیر پہنچتی، وقت پر نافع اور مفید بارشیں ہوتی، زمین سے کھیتی پھل بکثرت پیدا ہوتے، رزق کی فراخی ہوتی، امن و سلامتی رہتی اور آفتوں سے محفوظ رہتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تقوی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رحمت الہی کا ذریعہ۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ سے ڈرے اس کے لیے دنیا و آخرت کی مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ بنا دے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دنیاوی مصائب دور کرنے کے لیے نیک اعمال کرنا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عمل کیا جائے تاکہ وہ اپنی رحمت فرماتے ہوئے ہماری حاجت پوری کر دے۔ اسی لیے بارش کے لیے نماز استسقاء اور گرہن میں نماز کسوف پڑھتے ہیں۔ یہاں ہم ظاہری اور باطنی مصائب کی دوری کے لیے احادیث میں مذکور چند اعمال ذکر کرتے ہیں تاکہ مسلمان ان پر عمل کر کے اپنے مصائب دور کرنے کی کوشش کریں۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس مسلمان پر کوئی مصیبت آئے اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور یہ دعا کرے، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا، اے اللہ میری اس مصیبت پر مجھے اجر عطا فرما اور مجھے اس کا بہتر بدل عطا فرما، وہ اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر بدل عطا فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دل ایسے زنگ آلود رہتے ہیں جیسے
یہ دل ایسے زنگ آلود ہوتے رہتے ہیں جیسے لوہا پانی لگنے سے زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان دلوں کی ثقل کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، موت کی زیادہ یاد اور قرآن کریم کی تلاوت۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزانہ رات کے وقت سورہ واقعہ پڑھے تو وہ فاقے سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے خبر ملی ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دن کے شروع میں سورۃ یاسین پڑھ لے تو اس کی تمام ضرورتیں پوری ہوں گی۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ ہو تو رزق میں وسعت اور فراخی ہوتی ہے، اور جب ناشکرہ ہو تو یہ اس کے لیے وبال ہوتا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا کہ اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو، ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب سخت ہے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آج جو ہم نے یہ بات سیکھی کہ جو انسان اللہ پاک کی فرما برداری کرے گا وہ انسان دنیا اور آخرت دونوں جگہ رحمت، برکت، وسعت حاصل کرے گا، مصیبت سے نجات بھی حاصل کرے گا، اور جو انسان اللہ پاک کی نافرمانی کرے گا وہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی وہ ذلیل، رسوا، مصیبتوں، پریشانیوں، تکلیفوں، بیماریوں کا وہ شکار بنے گا۔ اللہ پاک ہمیں اپنا فرما بردار بنائے، ہمیں اللہ تعالیٰ اطاعت گزار بنائے، تلاوت کرنے والا بنائے، نماز کی پابندی رکھنے والا بنائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔